آیت نمبر 121 پڑھیں گے جی، صفحہ نمبر 254 سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 121 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاکرا لأنعمه شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم جزاكم الله شاکرا، وہ بڑے ہی شاکر تھے اور شکریہ ادا کرنے والے تھے، لأنعمه اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں آج کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا تھا، وہداہ، اور انہیں ہدایت عطا فرمائی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ میرے محترم، کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کا آخری حصہ ہمارا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا پوری امت کا کردار ادا کیا اور وہ یکسو ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکنے والے تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ جتنے بھی ادیان ہیں ان میں سے جو سب سے بڑے اور مین ہیں، ایک یہود ہیں اور دوسرے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ ان سب کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے بڑے محبوب ہیں، ہمارے عزیز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس قول کی تردید فرمائی۔ آپ سورہ البقرہ کو پڑھیے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ یہود اور عیسائی یہ کہا کرتے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ یہودی ہو جائیے یا عیسائی ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، میرے نبی فرما دیجئے، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا وما کان من المشرکین، آپ فرما دیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی بھی جو تھے وہ مشرک تھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور جو عیسائی تھے وہ بھی مشرک تھے۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور دونوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں وضاحت سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے اسی بات کا دعویٰ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ان آیات کو نازل فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری لمحات تھے انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا اور کہتے ہیں، اے میرے بیٹوں مجھے بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے کہا
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی پوچھو کیا اس وقت حاضر تھے، اس وقت حضرت یعقوب اور ان کی اولاد نے کہا تھا کہ ہم صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے رب، اسحاق علیہ السلام کے رب اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، اور وہ ایک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے تمام امت محمدی کو بھی بیان فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان جیسی توحید اختیار کیجئے، لوگوں کی اپنے اور پرایوں کی پرواہ نہ کیجئے، شاکرا لِأَنْعُمِهِ۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بڑے شاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے۔ اس وقت جو شکر کا درجہ ہے وہ لوگوں نے ناشکری کو دیا ہوا ہے، کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو اکا دکا نہیں ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ الرحمن نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اے میرے بیٹے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا یاد رکھ، اگر تو شکریہ ادا کرے گا، شکر گزار بندے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم علیہ السلام میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ عطا فرمائیں گے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ النساء میں فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ یا پھر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یاد رکھو تیرا رب بڑا قدردان اور بڑا صاحب علم ہے۔ آج لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے یہ بات ذکر کی، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں دیکھے کتنی مختلف بنائی ہے، الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمیں ہمارے رشتوں کی پہچان ہے، پتہ چلتا ہے یہ میری والدہ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری بیوی، یہ میری خالہ، یہ میری بھتیجی، یہ میری بانجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس خالق نے ہمیں ہاتھ ایک جیسے عطا فرمائے لیکن ان کے نشان ایک کے دوسرے سے ملتے نہیں۔ کھربوں کی تعداد میں انسان ہے، ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، کھربوں کی تعداد میں انسان ہے، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے رنگ کا بھی آپس میں اختلاف فرمایا، چہرے کا بھی اختلاف فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ شاکر لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر سکتے نہیں۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح ہو، ابراہیم ہو، آل عمران ہو، تمام کا انتخاب آپ کے رب نے فرمایا۔ اور یہاں پر بیٹھ کر ترجمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، دین کو سیکھنا بھی کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، الحمدللہ۔ کتنے لوگ بازاروں میں ہیں، کتنے لوگ اپنے کاروبار میں مگن ہیں، کتنے لوگ اس وقت ٹی وی کے سامنے، نیٹ کے سامنے، موبائل پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کا انتخاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، اللہ فرماتے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں کتاب کی تعلیم کے لیے رب رحمان عرش معلی پر اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ وَهَدَاهُ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے۔ اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا۔
اور انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے کے اوپر چلائے، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہمارا انتخاب فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جو نماز کی الحمدللہ وہ کل ہم نے سجدے کی دعا پڑھی تھی، آج ہم دو سجدوں کے درمیان کی پڑھیں گے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم نازل فرما، وجبرنی میرے نقصانات پورے فرما، ورفعنی مجھے رفعت اور بلندی اور عزت عطا فرما، وعافنی مجھے صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما، واہدینی اور مجھے ہدایت کاملہ عطا فرما، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ اور ایک دوسری دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے پالنے والے مجھے بخش دے، اے میرے پالنے والے مجھے بخش دے۔ اور جو دعائے قنوت تھی اس کے ہم نے 4 حصے تقریباً پڑھے تھے، آج اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور ان میں شامل فرما جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وعافنی فیمن عافیت، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی۔ وتولنی، اے اللہ میرا دوست میرا ولی بن جا، فیمن تولیت، مجھے ان میں شامل فرما جن کو آپ نے اپنا ولی اور دوست اور کارساز بنایا۔ وبارک لی، یا اللہ مجھے برکت عطا فرما، فیما اعطیت، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وقینی شر ما قضیت، اور یا اللہ مجھے اس شر سے بچا جو میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اسے اگلا حصہ وقینی شر ما قضیت فإنک تقضی، یا اللہ بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے، فإنک تقضی، بے شک یا اللہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، فإنک تقضی، یا اللہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، ولا یقضى علیک، تیرے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا نہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔